یوم عرفہ سے متعلق سوال ہوا ہے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے اور یہ روزہ کس تاریخ کو رکھا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی یوم عرفہ کا روزہ ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ روزہ رکھا کب جائے؟ عام طور پہ ہمارے بہت سے احباب اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم احادیث پر غور کریں تو یہ اختلاف خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ اب اگر آپ 1 سے گنتی گننا شروع کر دیں تو 9 تک آتے ہیں اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یوم عرفہ کا ذکر فرمایا وہاں خود روزہ رکھ کر 9 کی تاکید فرما دی، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں 9 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی جب 9 تاریخ آئے تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 9 تاریخ ہی کو حاجی حضرات میدان عرفات میں جاتے ہیں اور اسی کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کو آپس میں جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا اختلاف خود بخود رفع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی فضیلت اپنے حق میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔